بیٹیاں اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، او بیٹیاں اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، بیٹیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے۔ پرونے مہماناں نو کیا جاندا ہے، مہمان آندا ہے تھوڑی دیر رہندا ہے چلا جاندا ہے، بیٹیاں دی وہی صورتحال ہے۔ اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، بیٹیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے۔ ماں باپ دی عزت، او ماں باپ دی عزت ہوندیاں نے، احساس تے ہمت ہوندیاں نے، بیٹیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے۔ نا شکوا کر او نا شکوا کر تقدیراں دا، او نا شکوا کر تقدیراں دا، بڑا مان نانو ویراں دا۔ اللہ اکبر۔ میرے کو نہ اندہ مضمون بیان کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ بہنا کران پراواں دے منہ وٹکن دیندے نے، یہ کتھوں آ گئی ہے؟ اج آئی سی، فالے اگلے دن آئی سی، اج پھر آ گئی۔ اللہ اکبر۔ نا شکوا کر اور نا شکوا کر تقدیراں دا، بڑا مان انہاں نو ویراں دا۔ بڑا مان ہوندا ہے بہناں نو پراواں دا، بڑا ہی مان رکھدیاں نے۔ اور بہناں کولوں دعاواں لیا کرو، خدا دی قسم انہاں دی دعاواں بڑیاں خلوص والی ہوندیاں جے۔ کی لالچ کی لے لین گیا تواڈے کول؟ کوئی کپڑا لے لین گیا، کوئی زار کھنڈ تواڈے کول لے جان گیا، کوئی 2 دن روٹی کھائی جان گیا۔ اللہ اکبر۔ اور نا شکوا کر تقدیراں دا، بڑا مان انہاں نو ویراں دا۔ او ویراں دی غیرت، او ویراں دی غیرت ہوندیاں نے، بیٹیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے۔ ماں نال وفاواں، او ماں نال وفاواں کردیاں نے، بابا لے دعاواں منگدیاں نے۔ اللہ اکبر۔ اور ماں نال وفاواں کردیاں نے، بابا لے دعاواں منگدیاں نے۔ ماں باپ دی ہمت، او ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے، بیٹیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من
من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما وفهما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وبك نستعين وتمم بالخير أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو بالأنثى بیٹی کی پیدائش کی ظل وجهه اداس ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مسودا وهو كظيم خبر سن کر اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک ہے رازق ہے پالنے والا ہے اور اس دے قبضہ قدرت دے اندر تمام قسم دے اختیارات نے ان فیکون دی قدرت اور طاقت رکھنے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالی دی نہایت ہی مختصر حمد و ثنا تو بعد آقا دو جہاں پیغمبر کون و مکان امام المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء خطیب الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اطہر پر اللہ پاک
تمام اہل اسلام دی طرفوں لا تعداد درود و سلام نازل فرمائے کہ جس ہستی نے اس کائنات دے اندر رب دی توحید تو بعد لوگاں نو جیندہ، لوگاں نو رہندہ، لوگاں دا جو طریقہ زندگی ہے اور اس دے اندر جو گمراہیاں سن، جو ظلم و استبداد سی اور جس قسم دیاں زیادتیاں سن، اس نو ایسا تبدیل فرمایا قرآن دی تعلیمات دے نال کہ او معاشرہ ایک جنت دا ماحول پیش کر رہا ہے۔ اللہ پاک اس ہستی تے کروڑاں درود و سلام نازل فرمائے۔ حسب معمول دعا کر لئیے، اللہ اسی جو تیرے بندے گناہ گار بندے تیرے حکم دے مطابق مسجد دے اندر نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے اول وقت دے اندر تشریف رکھنے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت دے نال، اپنے فضل دے نال تمام دیاں نیک حاجات پوریاں فرما۔ اے اللہ آزمائشاں، مصیبتاں، پریشانیاں تو محفوظ فرما۔ اے اللہ بے روزگاراں نو رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ بیماراں نو صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین دے مظلوم مسلماناں دی غائبانہ مدد فرما۔ اے اللہ جو انہاں دی مدد واسطے اپنیاں جاناں ہتھیلیاں تے رکھ کے سمندر دے اندر کئی دن سفر کر کے اتھے پہنچے نے، اے اللہ ٹھیک ہے انہاں دی ایفرٹ جڑی ہے وہ کم نہیں آئی اتھے، لیکن اے اللہ انہاں دیاں جو ارادے نے، انہاں دی جو نیت ہے، انہاں دا جو خلوص ہے، اس نو اپنے دربار دے اندر قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان دے اندر امن و سکون پیدا فرما۔ اے اللہ دشمناں نو اور اقتدار دے پجاریاں نو اے اللہ ذلیل و خوار فرما۔ حضرات جو آیت مبارکہ تساں احباب دے سامنے میں تلاوت کیتی ہے، اس دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی تشریف آوری تو پہلا، نبی علیہ السلام دی بعثت تو پہلے، نبوت عطا فرمان تو پہلا دا جو ماحول سی اس دا تذکرہ فرمایا، اور جو میں کچھ خطبات جمعۃ المبارک تو کچھ گزر چکے نے انہاں دے اندر آقا علیہ السلام دی تشریف آوری دا جو مقصد ہے اس دے اندر جو آیت مبارکہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی سی، اس دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا سی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے پیغمبر تواڈی بعثت تو پہلا تواڈا اس دنیا دے اندر جو تانوں نبوت عطا فرمائی ہے اس تو پہلا انہاں دی حالت کی سی لفی ضلال مبین، اے بہت واضح گمراہی دے اندر سن، اندھیریاں دے اندر سن، ظلم و استبداد دا شکار سن، اور ایسا معاشرہ سی کہ او حیوانی معاشرہ کہا جا سکتا ہے، انسانی معاشرہ نہیں اس نو کہا جا سکتا، اور اس دے اندروں جو انہاں دی ایک ظلم والی ایک جہت ہے، ایک انہاں دے ظلم دا ایک حصہ ہے، اس دا ذکر تساں احباب دے سامنے کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس دی ضرورت اس واسطے محسوس کی جاندی ہے۔ او معاشرہ جہالت دا معاشرہ سی، لیکن آج 1500 سال بعد بھی وہی معاشرہ چلے آ رہے ہیں۔ آج علم بھی موجود ہے، تعلیمات بھی موجود نے، مسلمان بھی کہلوانے ہیں، کلمہ گو بھی ہاں، لیکن عادات جیڑیاں نے اور جو طرز عمل ہے وہی جہالت دے زمانے والا، جس نو میرے پیغمبر علیہ السلام صاف کرن واسطے آئے، ختم کرنے واسطے آئے، تبدیل فرمان واسطے آئے،
اسی ہی چیز نو اسی اج اپنائے ہوئے ہیں، نہ علم رکھتے ہوئے ہیں میں کہہ سکنا، یا جہالت دے اندر میں کہہ سکنا، یا ایسیاں کچھ عادات نے جس نو اسی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ میرے بھائی میرے برادر، اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ۔ میں جو آیت مبارکہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس دے اندر اللہ نے بڑے ہوئی واضح انداز دے نال، بڑے ہوئی تشریح دے نال بیان فرما دیتا ہے کہ عام آدمی بھی ترجمے والا قرآن جی سامنے رکھے اور آیت مبارکہ دی تلاوت کرے۔ سورہ نحل ہے اور اس دی آیت مبارکہ ہے۔ رب فرما رہے نے اے پیغمبر تواڈے تو پہلا لوکاں دی حالت کی سی جدو تسی اس دنیا دے اندر تانوں اسی نبوت عطا فرمائیے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تواڈے تو پہلا انہاں دی حالت کی ہے۔ ایسا عجیب معاشرہ ہے، بیٹیاں نو تے بڑا پسند کردے نے، نہ ہر بندے دی خواہش ہے وے ساڈے گھر دے اندر ساڈے ہاں اولاد جیڑی ہے بیٹے دی شکل دے اندر ہوئے، ساڈے گھر دے اندر بیٹیاں پیدا نہ ہون۔ ہاں اگر کسے گھر دے اندر اللہ کسے نو بیٹی عطا فرما دیندے، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ کسے بندے نو جناب میں کہنا انج سمجھ لو جس طرح تسی دنیا دے اندر جاندے ہو، ساڈا طریقہ کار کی ہاسپٹل تو خبر آ گئی ہے یا کسے بھی مقام تو خبر ملتی ہے، باپ نو خبر ملتی ہے تواڈے گھر دے اندر اللہ نے تانوں بیٹا عطا فرمایا ہے، تانوں اللہ نے بیٹی دی دولت نال مالا مال کیتا ہے، رب نے اپنی رحمتاں نازل کیتیاں نے یا رب نے اپنی نعمت نال نوازیا ہے۔ اللہ فرماندے نے جدوں اس دور دے اندر کسے نو بیٹی دی خوش خبری دیتی جاندی، قرآن دے الفاظ توجہ فرمانا، رب تے فرما سکتے سن اگر کسے نو خبر دیتی جاندی عام خبر دا لفظ استعمال کیتا جا سکتا سی، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم، اے پیغمبر جدوں انہاں دے وچوں کسے بندے نو خوش خبری دیتی جاندی، کسے نو خوش خبری دیتی جاندی، خبر کی ہے أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ خوشخبری ہے دیتی جاندی کہ بندیا تے رب نے تینوں بیٹی دی دولت عطا فرمائی ہے، رب نے اپنی رحمت دا نزول تیرے گھر دے اندر نازل کیتا ہے، رب نے تینوں بیٹی دی دولت نال مالا مال کیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ قرآن نو اتار رہے ہیں پیغمبر انہاں دی حالت کی ہو جاندی سی، فرمایا ظل وجهه مسودا، غصہ چڑھ جانا جڑے نے جناب جڑا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاندہ ہے، اتنا غصہ اللہ فرماندے نے مسودن چہرہ سیاہ ہو جاندہ ہے، لال پیلا ہو جاندہ ہے، جی میرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، کس طرح ہو سکتا ہے، میں نو تیر بیٹا چاہیے دا سی، میں تے بیٹے دی خواہش رکھنا سا، میں بیٹی نو قبول نہیں کرنا چاہندہ، غصے دے نال پھر رہے ہیں، غصے دے نال پھر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے یتوارا من القوم، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکو علی ہون ام یدسو فی التراب الا ساء ما یحکمون۔
جدو انہوں خبر ملتی ہے باہر پھرتا ہے ادھر جاندہ ہے اپنے ذہن دے اندر پلان بنا رہے ہیں منصوبے بنا رہے ہیں کدی دل کردا ہے کہ انہوں میں اون ہی نہ کرائیں دے اتے ملکیت ہی ظاہر نہ کراں میں کہاں میری بیٹی ہی نہیں میں انہوں اپنی بیٹی ظاہر نہ کراں کدی خیال آندا میں انہوں جڑا فٹافٹ چھپا دواں کدی خیال آندا کہ میں انہوں زندہ درگور کر دواں اللہ نے سارا ہی نقشہ بڑے پیارے انداز نال قرآن دے اندر کھچ دیتا ہے فرمایا یتوارا من القوم اپنی قوم تو چھپدا پھردا ہے پیا نظراں نہیں ملانا چاہندا تاکہ مینوں کوئی اے نہ کہہ دے کہ تیرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے کیسا انسان ہے کہ تیرے گھر دے اندر بیٹی ہے تیری غیرت کتے چلی گئی ہے تیرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے اسی تینوں چودھری سمجھ دے ہی نہیں اسی تینوں وڈا وڈیرا سمجھ دے ہی نہیں اسی تینوں اپنے قبیلے دا سردار سمجھ دے ہی نہیں کیونکہ تیرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے اللہ فرماندے نے یتوارا من القوم ما بشر به ایمسکو علی ہون ام یدسو فی التراب اندہ یا مینو اونی نہ کرا ارے ملکیت ظاہر نہ کرا یا ام یدسو فی التراب یا انہوں مٹی دے حوالے کر دواں یا انہوں مٹی دے اندر درگور کر دواں یا انہوں مٹی دے اندر دفن کر دواں فرمایا الا ساء ما یحکمون اللہ فرماندے نے او ظالمو اے جڑا تسی فیصلہ کر دے ہو اے جڑا تسی اپنے ذہن دے اندر اپنا ایک فیصلہ کر رہے ہو کہ اسی یہ کم جڑا کر دئیے بچی نو زندہ درگور کر دئیے الا ساء ما یحکمون اللہ قرآن دے اندر جدوں ہی اندہ خبردار خبردار اللہ متنبع کر دینے اللہ وارننگ دین دینے اللہ ڈانٹ دینے اللہ جڑا نے ذرا ڈانٹ ڈپٹ کر دینے اللہ جس طرح تسی آندے ہو خبردار ہے کم نہیں کرنا تینوں ہے کم کرن دی کسی صورت اجازت نہیں اللہ فرما رہا نے الا سوا ما یحکمون او لوگو جڑا تسی یہ فیصلہ کر رہے ہو کہ بچی نو جناب زمین دے اندر دفن کر دیتا جائے زندہ درگور کر دیتا جائے ایک دے وے اللہ دی طرفوں بچی نو موت واقع ہو جائے جس طرح عام موت واقع ہوندی ہے کوئی فوت ہو جاندہ ہے تے انہوں زمین دے اندر دفن کیتا جاندہ ہے اے جائز ہے اے کم کرنا پہندہ ہے اسلامی تعلیمات نے لیکن اگر کسی نو زندہ درگور کر دیتا جائے اللہ فرماندے نے اس تو برا فیصلہ ہی کوئی نہیں میرے بھائی میرے برادر اور قرآن دے اندر اسی دیکھنا کیے کہ رب نے کسی نو اختیار دیتا ہے نہیں دیتا رب نے کسی نو ہے کسی قسم دا اختیار نہیں عطا فرمایا جتنا مرضی نیک صالح وے جتنا مرضی انہوں اللہ نے اپنا قرب ادا کیتا ہے چاہے وہ نبی ہے چاہے ولی ہے چاہے کوئی نیکوکار ہے چاہے جتنا مرضی اللہ دا مقرب بندہ ہے اللہ نے کسی نو اختیار عطا فرمایا کہ وہ اپنی مرضی دے نال کسی نو بیٹیاں عطا کر دوے کسی نو بیٹے عطا کر دوے یا کسی نو دومی عطا کر دوے رب نے کسی نو اختیار نہیں کیتا کس انداز نلاکا علیہ السلام نو رب نے بیٹیاں عطا کیتیاں نے بیٹے واپس لے لینے حضرت شعیب علیہ السلام نو رب نے صرف بیٹیاں عطا فرمائیاں اور دوسرے انبیاء منگ دے رہے ابراہیم علیہ السلام منگ کے رب کل بیٹے اللہ دے پھر عطا فرمائے رب حبلی من الصالحین اللہ کل منگ کے بیٹے لے اللہ دے نبی نے جد الانبیاء نے انہاں دی لڑی وچوں سارے انبیاء نے جتنے بھی انبیاء حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت داؤد یعنی گرد سارے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دی لڑی دے وچوں آئے لیکن حالت کی یہ رب نے اولاد عطا نہیں فرمائی دعاواں کر کے جدوں اللہ کو دعاواں کیتیاں پھر رب نے فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ مِّنْ حَلِيمٍ
اور اللہ نے قرآن دے اندر بڑا ہی پیارے انداز دے نال نقشہ کھچیا ہے، بڑا ہی پیارے پیارے انداز نال فرمایا للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ نے فرمایا اے پیغمبر اعلان کر دو، اے پیغمبر انہاں نے سامنے اعلان کر دو اسی کسی نو اختیار دیتا کوئی نہیں، اسی کسی نو اولاد دین دا اختیار کیوں نہیں دیتا۔ میرے بھائی میرے برادر بات واسطے کر دینا چاہنا ہوا، آج دے دور دے اندر کیا جانے فلاں پیر صاحب دے کول جاؤ، فلاں بزرگاں دے کول جاؤ تو انہوں تویز کر کے دین گے اللہ بیٹا عطا کرن گے، فلاں پیر صاحب دے کول جاؤ اللہ تو انہوں فلاں کم کر کے دین گے اللہ بیٹی عطا کر دیں گے۔ میرے بھائی نا ہاں میں مننا کہ اللہ دی طرفوں کسے بندے دی ازمائش ہو جائے، اللہ دی طرفوں کسے دی ازمائش ہو یا رب بیٹا بھی عطا کر دیں، رب اولاد دے نال مالا مال کر دیں، لیکن یاد رکھو جڑے بندے دا عقیدہ ہوئے کہ فلاں بزرگ نے منو اے کم کر کے دیتا ہے تے پھر منو اللہ نے اولاد عطا کیتی ہے، یاد رکھو سارے اعمال برباد کر بیٹھے گا اور رب دے نال شرک دا مرتکب ہو جائے گا، اور اللہ دے دربار دے اندر جڑا بندہ مشرک ہو جائے شرک کر لے پھر او دا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس واسطے اپنے عقیدے نو واضح کر لو، اگر بندہ قرآن دی اس آیت دا انکار کر رہا ہوئے اور اس آیت دے موجود ہون دے باوجود، اس آیت دے سامنے ہون دے باوجود اور قرآن دی آیت بار بار سمجھا رہی ہے اس دے باوجود اپنا عقیدہ درست نہیں کرتا، پھر اپنے ایمان دی جڑی اصلاح کر لوے، اپنے ایمان دی فکر کر لوے۔ اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ واسطے زمین و آسمان دی بادشاہت ہے، اللہ واسطے ساریاں طاقتاں و قدرتاں نے، اللہ دے حد دے اندر ساریاں چیزاں نے، سارے اختیار میرے اللہ دے کول نے۔ اللہ فرماندے نے یہب لمن یشاء اناثا، قرآن دا جڑا طریقہ انداز ہوندا ہے اللہ پہلے مرداں دا اعلان کردے نے، پہلے مرداں دا ذکر فرماندے نے۔ اللہ رب العزت قرآن دے اندر جدوں ہی حکم فرماندے نے مرداں نو مخاطب فرماندے نے۔ میں گزشتہ جمعہ المبارک دے خطبے دے اندر آیات پڑھیاں سن کہ اپنیاں نظرانوں نیچے رکھنا ہے، رب نے پہلے مرداں نو حکم فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومنو اپنیاں نظراں نیچیاں رکھ لو۔ اللہ نے اس تو بعد فرمایا وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اللہ نے مردوں کو حکم فرمان تو بعد عورتوں کو حکم فرمایا۔ بات ہے سمجھا رہے ہیں اللہ سارے معاملات دے اندر پہلے مردوں کو مخاطب فرماندے نے، مردوں کو مخاطب فرمان تو بعد عورتوں کا ذکر فرماندے نے۔ ویسے بھی الرجال قوامون علی النساء، رب نے مرد نو فضیلت دیتی ہے عورتوں دے اتے، لیکن ذرا توجہ جو فرمانا، ذرا غور فرمانا، جدو بات آ گئی ہے اولاد دی، جدو بات آ گئی ہے رب دی طرف جو نعمت عطا کیتی جاندی ہے اولاد دی نعمت، جدو اللہ تعالیٰ ادا ذکر فرما رہے نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ جیڑا کسے نو بیٹیاں عطا کر دوے یا کسے نو بیٹے عطا کر دے او دا ہی اختیار ہے، تیاں دوے پوت دوے، تیاں دوے پوت دوے، اس دی رضا
کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھے گا قرآن واقعات دسے کھول کھول کے سارے اختیار میرے اللہ کول نے قرآن واقعات دسے کھول کھول کے سارے اختیار میرے اللہ کول نے او بندے تو رب والوں ناتا توڑیا او بندے تو رب والوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا ذرا تسی اج تصورات دی دنیا دے اندر چلے جاؤ میں کہنا تصورات دی دنیا دے اندر نہ جاؤ تسی پریکٹیکلی دیکھو اے گوڈے جڑے نے اے ہاتھاں دے جوڑ جڑے نے ایک گوڈا تبدیل کروانا پوے 5-6 لاکھ ڈاکٹر صاحب منگ لیندے نے اور او گوڈا اونجدہ نہیں ہو سکتا جڑا میرے رب نے بنایا ہے اللہ اکبر قرآن او بندے تو رب والوں او بندے تو رب والوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موتی جڑے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اللہ فرماندے نے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما رب کسے نو بیٹیاں عطا کر دیندے نے بیٹا عطا نہیں کردے کسے نو بیٹے عطا کر دیندے نے بیٹیاں عطا نہیں کردے اور اللہ فرماندے نے اللہ سی چاہیے دے کسے نو بیٹے بھی عطا کر دئیے بیٹیاں بھی عطا کر دئیے اور چوتھی جڑی ہے قسم کیڑی ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اللہ فرماندے نے اسی چاہیے تے کسے نو کچھ بھی عطا نہ کریے ساری زندگیوں نو کلے ہی تو نہ جائیے انہ علیم قدیر اللہ فرماندے نے اللہ جانن والا ہے اللہ قدرت رکھن والا ہے رب نو پتہ ہے کنوں بیٹیاں عطا کرنیاں نے رب نو پتہ ہے کنوں بیٹے عطا کرنے نے رب نو پتہ ہے کہ بندے نو دوویں چیزاں عطا کرنیاں نے بیٹے بھی عطا کرنے نے بیٹیاں بھی عطا کرنیاں نے رب نو اے بھی پتہ ہے کہ کنوں کوئی چیز نہیں نہ بیٹا تے نہ بیٹی اولاد عطا نہیں کرنے اللہ دیاں مرضیاں نے اللہ دیاں طاقتاں نے اللہ دا علم ہے اللہ دی منشا ہے اللہ دا جڑا اختیار ہے میرے بھائی میرے برادر قرآن دا تیسرا مقام سماعت فرماؤ توجہ فرماندے جائے آجے میں ذرا آج اس موضوع اس انداز نال بیان کرنا چاہنا تاکہ جو ساڑھے معاشرے دے اندر نہ چاندے ہویاں بھی نہ چاندے ہویاں بھی میں بڑے بڑے دیکھے نے لوگ جڑے نہ چاندے ہویاں بھی جدو بیٹی دی خبر سن دے نے تھوڑی جی نک منہ دے اتے دیوری آندی ہے متھے دے اتے شکن پیدا شروع ہو جاندے نے جناب جی بیٹی ہو گئی ہے چلو کوئی نہیں گل خیر ہے اے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تینوں مبارک کرے اللہ تیرے واسطے رحمت دا ذریعہ بنائے اللہ تیرے واسطے برکت دے دروازے کھول دوے اللہ تیرے واسطے تیرے نصیب اچھے کر دوے اور بیٹی تیرے واسطے باعث برکت ہوئے دعاواں دین دی بجائے چل کوئی نہیں تینوں رب نے بیٹی دیتی چل صبر شکر کر نا 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 میرے بھائی ایک بندے دا تصور ہے کہ جی نسل جڑی ہے بیٹیاں تو چل دی ہے ٹھیک ہے منیا نسب تو چل دی ہے نسب جڑا بیٹیاں تو چل دا ہے کیا بیٹیاں تو نہیں چلتی نسل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹیاں ہی نے بیٹے کوئی نہیں اج 1500 سال ہو گئے نے اللہ دے نبی دی کیا نسل نہیں چل رہی اور دوسرے انبیاء بھی اور کتھے دور جانا ہے میرے بھائی رب نے بیٹی نیک عطا کیتی ہوئے
تے باپ دا فخر ہوندیاں نے. میں تواڈے سامنے ایک مثال رکھنا چاہنا. اے ساڈے سکالراں نے دو نگت ہاشمی فرحت ہاشمی اللہ نے کتنی عزت عطا کیتی ہے, کتنا مرتبہ عطا کیتا ہے. پوری دنیا تے تبلیغ کر رہی نے, تسی نام لو انہاں دا, دنیا انہاں نو پہچان دیے, انہاں دی عزت کر دیے, تکریم کر دیے, تعظیم کر دیے. اور اپنے باپ دا وہ فخر نے قرآن دی تعلیم دے رہی نے, حدیث دی تعلیم دے رہی نے, اور نسلاں دیاں نسلاں جیڑیاں نے انہوں راہ راستے لے کے آ رہی نے. بیٹیاں نیک ہونیاں چاہیے نے, بیٹیاں نیک ہون تے ماں باپ دا نام روشن رکھ دیاں نے. اگر بیٹے بدبخت ہون, بیٹے نکٹو ہون, بیٹے نافرمان ہون, میں ویکھے نے بڑے بڑے والدین بد دعاواں دیندے کہ اے دے نالوں بہتر سی جمدا ہی مر جاندا, اے دے نالوں بہتر سی اسی نو ویکھدے ہی نہ, اے دے نالوں بہتر سی میں او کیڑا وقت ہے کہ رب کولوں اینوں منگ لیا سی. اس واسطے میرے بھائی میرے برادر, جنوں رب خوشخبری کہے, جنوں رب مبارکباد کہے, جسنوں رب رحمت کہے, وہ کس طرح ساڈے واسطے زحمت بن سکتی ہے, وہ کس طرح ساڈے واسطے معاشرے دے اندر بے عزتی دا سبب بن سکتی ہو. اس صورت دے بن سکتی ہے جدو اسی او دی تربیت غلط کران گے, اسی انہوں ماحول غلط مہیا کران گے. آؤ اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ. سورہ کہف ہے, اس دے اندر اللہ نے بڑے پیارے انداز نال دنیا دا اور آخرت دا موازنہ فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے المال والبنون, اللہ اللہ, المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اللہ فرماندے نے المال والبنون, دو چیزاں رب نے نعمتاں بڑیاں عطا کیتیاں نے, کوٹھیاں کاراں محلات, اور ذکر نہیں فرمایا, فرمایا المال والبنون, مال تے بیٹے جڑے نے زینت الحیات الدنیا, دنیا دی زینت نے, دنیا دا جناب بڑا فخر سمجھ لو, زینت سمجھ لو, دنیا دا وڈا پن سمجھ لو. جی فلاں بندے دے دو بیٹے نے, فلاں دے تین نے, فلاں دے پانچ نے, فلاں دا بیٹا اے کردا ہے, فلاں دا بیٹا اے کردا ہے, فلاں دا بیٹا فلاں کم دے اندر مصروف ہے. میرے بھائی میرے برادر, فلاں بندہ بڑا مالدار ہے, فلاں بندے دے کول بڑا پیسہ ہے, فلاں بندے دے کول کاراں کوٹھیاں نے. رب نے فرمایا المال والبنون, المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. رب بیٹیاں نوی تے مال نوی صرف دنیا دی زینت قرار دے رہے نے, دنیا دی کر محدود کر رہے نے. آؤ اگے قرآن دا دوسرا حصہ والباقیات الصالحات, ظاہری معنی ہے کہ جڑے نیک عمال نے, جڑے نیک عمل نے, جڑیاں سی نیکیاں کرنے ہیں, اللہ فرماندے نے وہ باقی رہن والیاں نے. لیکن میں بعد مفسرین دا جڑا ہے انہاں دی تفسیر پڑھی ہے, وہ فرماندے نے جس طرح تے اللہ نے بنون دا ذکر کیتا ہے, بیٹیاں دا ذکر کیتا ہے, بیٹیاں دا ذکر کیتا ہے, بیٹیاں دا ذکر کرن تو بعد فوراً اللہ تعالیٰ جڑا نے مونس دا سکا لے کے آ گئے نے, فرمایا والباقیات الصالحات, باقی رہن والے نیک اعمال نیکیاں جیڑیاں نے, ظاہری معنی نیکیاں ہیں. فرماندے نے ساڈا جڑا ذہن آندا ہے کہ رب نے بیٹیاں دا ذکر فرمایا ہے, اور کس طرح
آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرمانے اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے نے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے فرمایا اللہ دے نبی آندے نے اگر کوئی بندہ 3 بیٹیاں دی پرورش کرتا ہے رب دے جنت جہنم دی اگ نوں حرام کر دیندے نے۔ صحابہ آندے نے اللہ دے رسول اگر کسے دیاں 2 بیٹیاں نے؟ فرمایا ہاں اگر 2 بیٹیاں دی پرورش اچھی طرح کردا ہے انہاں نوں جڑا ہے نیک تے صالح تربیت کردا ہے انہاں دیاں نمازاں دا دھیان رکھدا ہے پھر انہاں دی پرورش کرن تو بعد انہاں دی تعلیم مکمل کروان تو بعد وزوجون انہاں دی شادیاں کر دیندا نیک لوگاں دے نال۔ فرمایا اگر بندہ اے کم کردا ہے اگر 2 بیٹیاں دا باپ ہے تے اللہ انہوں بھی جنت عطا کرن گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں نے اعلان کرتے جا رہے ہیں صحابہ سوال کرتے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی اٹھ گیا اللہ دے رسول منو اے دسو کہ اگر کوئی بندے دی 1 بیٹی ہوئے کیا انہوں بھی درجہ مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کیوں نہیں، جیڑا بندہ 1 بیٹی دی پرورش اچھے انداز نال کرتا ہے او دے اندر کوئی تقسیمہ نہیں کرتا، اس دے اندر کوئی جڑا فرق نہیں رکھتا، بیٹی دے بیٹے دے درمیان فرق نہیں رکھتا، انہاں نوں تمام قسم دیاں سہولیات برابر مہیا کردا ہے، انہاں دے بارے اپنے دل نوں برابر رکھدا ہے۔ فرمایا سارا کچھ کرن تو بعد جدوں دی شادی کر دیندا ہے انہوں اپنے گھر دے اندر چھوڑ دیندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1 بیٹی دی پرورش کرنے والا بھی رب دی جنت تو محروم نہیں رہ سکتا ہوئے۔ میں پڑھ رہا سا امام احمد بن حنبل دے دور دا واقعہ کہہ رہا سی، فرماندے نے انہاں دے دور دے اندر ایک بندہ ہے رب نے 6 بیٹیاں عطا کیتیاں، 6 بیٹیاں اج بھی رب نے عطا کیتیاں نے۔ خواہش ساریاں دی ہوندی کہ رب سانو بیٹا دے، اے بری خواہش نہیں، رب کو منگنا چاہیے، رب دی رحمت بڑی وسیع ہے، نبیوں نے بیٹے منگے نے کوئی حرج نہیں، لیکن جدو رب بیٹیاں عطا کرے تے کدی متھے دے اتے وٹ نہ پایا کرو۔ اور میں دیکھیا ہے اس معاشرے دے اندر اے موجودہ دور دے اندر دیکھیا ہے طلاقاں ہوندیاں، بچیاں دوسرے نو دیندیاں جی میرے خاوند نے نہیں رکھنی۔ اس دور دا ایک واقعہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہاں دے دور دے اندر ایک بندہ ہے 6 بیٹیاں رب نے عطا کیتیاں ہوئیاں نے، ہن 7ویں بیٹی دی ہے، 7ویں بچے دی امید ہے، خاوند تمکی لا دیتا ہے اگر ہون بیٹی ہوئی تے میرے اللہ فارغ۔ اج بھی ظالم کوئی اندے موجود ہے نہیں۔ اللہ اکبر، خود دیکھو اس عورت دے اوپر کی گزرتی ہوئے گی، او عورت دی کی کفیت ہوئے گی کہ جیڑی اتنی تکلیفاں بھی برداشت کرے اور نال خاوند دے طنز تانے بھی برداشت کرے اور تمکیاں بھی برداشت کرے۔ رب نے اس عورت نو کتنا صبر عطا کیتا ہوئے گا اور کس صبر دے نال اور رب کلو دعاواں کر دی ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہاں دا شاگرد واقعہ بیان کردا ہے، اندے او آدمی نو رات نو خواب آ جاندا ہے۔ خواب کسے نو بھی آ سکدا ہے، او دی حقیقت اسی نہیں مانتے کہ وہ واقعی سچے خواب ہوندے نے۔ عام آدمی دا خواب خیالات ہو سکتے نے، یا حدیث دے اندر آندا ہے او دے میدے دی تضابیت دی وجہ تو کچھ خواب ڈراؤنے آندے نے، یا اللہ دی طرف واقعی کوئی اشارہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ حتمی نہیں ہوندا۔ لیکن اگر اس دنیا دے اندر کوئی خواب ہے تو انبیاء دے خواب صرف سچے نے، اس تو علاوہ کسی دا خواب سچا نہیں ہو سکتا، ضروری نہیں۔ لیکن اگر اے خواب جیڑا حدیث نال مطابقت رکھ رہے ہیں، اس واسطے میں نے عرض کر رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل دے شاگرد فرماندے نے او آدمی اپنا خواب بیان کر رہا ہے،
خواب دے اندر کی دیکھ رہا ہے؟ قیامت برپا ہو گئی ہے، اور منظر جڑا ہے قیامت دا، یوم یقوم الروح کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت۔ او بندہ جڑا ہے قرآن دے نا آیتاں نو جاندا ہے، قرآن دا جڑا ہے قیامت دا منظر ہے قرآن دے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ او منظر جڑا اللہ نے بیان کیتا او دی اکھاں نے سامنے خواب دے اندر آ جاندا ہے۔ خواب دے اندر کی دیکھ رہا ہے؟ رب جڑے نے نام اعمال جڑے نے او رب دے سامنے پیش کیتے جا رہے نے، رب دے سامنے فرشتے پکڑ کے لیندے آ رہے نے، لیندے آ رہے نے۔ جہنمیاں دا فیصلہ ہو رہا ہے، جنتیاں دا فیصلہ ہو جاندا ہے۔ او بندے دی واری آ جاندی ہے، نام اعمال پکڑیا ہویا ہے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے فرشتو اے بندے نو جہنم دے اندر لے جاؤ۔ او بندہ اپنی خواب بیان کردہ آندا ہے میں کی دیکھنا وا؟ اللہ نے جہنم دے جڑے نے 7 دروازے بنائے ہوئے نے، 7 دروازیاں دے وچوں مینوں فرشتے پکڑیا ہویا ہے، بڑی شدت دے نال بڑی زور دے نال پکڑیا ہویا ہے تے مینوں لے کے جا رہے نے۔ پہلے دروازے دے قریب پہنچدے نے، جدوں سٹن لگدے نے اگے میری وڈی بیٹی کھڑی ہے، دوسرے دروازے دے اگے اللہ اکبر، میرے پیغمبر نے فرمایا اے ڈھال بن جن گیا، بیٹیاں ڈھال بنن گیا، رکاوٹ بنن گیا۔ اللہ اکبر۔ اندھے پہلے دروازے تے وڈی بیٹی، دوسرے تے چھوٹی، تیسرے تے اس تو چھوٹی، چلدیاں 6 دروازے پورے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اندھے 7واں دروازہ اندھے، اوتھے کوئی بچان والا کوئی نہیں۔ اندھے اوتھے بچان والا کوئی نہیں۔ فرشتے پھڑ دینے چک کے جہنم دے اندر چھوڑ دینے۔ اور تسی دیکھے جدو خواب آ رہا اور رہندا ہے تو جدو آئندہ کوئی ہووے موقع تو فوراً انسان نو جاگ آ جاندی ہے۔ اللہ اکبر۔ آندہ مینوں جاگ آ گئی، جسم کمن دے میرا، پسینوں پسین ہویا کھڑا، اپنی بیگم نو اٹھا کے وہ دیکھو معافی ہے منگل لگ پیندا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، میں اس بات کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہ رہا، بیٹی ہوئے اللہ دی رحمت ہوندی ہے اور جہنم تو بچاؤ دا ذریعہ ہوندی ہے۔ کیوں؟ بیٹیاں دیاں دعاواں کیسیاں دعاواں ہوندی، اس دے اندر خلوص، اس دے اندر محبت، نہ کوئی لالچ ہے، نہ کوئی طمع ہے، نہ کوئی ہرس ہے، اپنے والدین نال پیار اور محبت ہی محبت ہے۔ کیڑی بیٹی نو کی لالچ ہوندا ہے؟ وہ بیچاریاں تے اپنی جائیداد بھی چھڑ کے چلے جاندیاں نے۔ ویکھو کسے منڈے نو کہو بیٹے نو کہو چھڑ دے تھوڑی جائیداد، وہ اپنے والدین نو باہر کر دے گا، اپنی جائیداد نہیں چھڈے گا۔ بڑے بڑے دیکھے نے نہیں چھڑ دے، لیکن بیٹیاں ایسیاں اللہ نے رحمت عطا کیتیاں نے، مڑ کے پوچھدیاں بھی نہیں، بلکہ آندیاں نے ساڈے بھائیاں نو تقسیم کر دو۔ اور اسی کی کرنے ہاں؟ 2 بیٹیاں ہو جان، 3 ہو جان، اسی پھر اس بی بی دا جینا حرام کر دینے کہ تیرے حال بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوئی آندیاں نے، کیسی سانو نحوست ٹکری ہیں۔
اور خصوصاً میں اپنی ماما اور بہنوں کے سامنے اپیل کراں کہ کدی نہ دل دے اندر خیال لے آیا کرو، اور اکثر جڑیاں سساں دے رتبے دے اتے فائز نے ایسے تانے ماردیاں نے، ایسے تانے ماردیاں نے، خدا دی پناہ کدی اپنے دیکھیا جے اگر اے مسئلہ ہوندا تے تسی کتوں اتھے موجود ہوندیاں؟ انہاں بیچاریاں نے کتنی دیر رہنا ہے اپنے گھر؟ 18 سال، 17 سال، 20 سال، 25 سال زیادہ سے زیادہ، اس تو بعد اگے چلے جانا ہے۔ اگوں دا کی حال بننا ہے، کس طرح دے جی لبنے نے، کی صورت حال ہونی ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹیاں تے اللہ دی، بیٹیاں اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، او بیٹیاں اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، بیٹیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے۔ پرونے مہماناں نو کیا جاندا ہے، مہمان آندا ہے تھوڑی دیر رہندا ہے چلا جاندا ہے، بیٹیاں دی وہی صورت حال ہے۔ اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، بیٹیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، ماں باپ دی عزت او ماں باپ دی عزت ہوندیاں نے، احساس تے ہمت ہوندیاں نے، بیٹیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے۔ نا شکوا کر او نا شکوا کر تقدیراں دا، او نا شکوا کر تقدیراں دا، بڑا مان نانو ویراں دا۔ اللہ اکبر۔ میرے کو نہ اندہ مضمون بیان کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ بہنا کران پراواں دے منہ وٹکن دے کہ کتھوں آ گئی ہے، اج آئی سی فالے اگلے دن آئی سی اج پھر آ گئی۔ اللہ اکبر۔ نا شکوا کر اور نا شکوا کر تقدیراں دا، بڑا مان انہاں ویراں دا۔ بڑا مان ہوندا ہے بہناں نوں بھراواں دا، بڑا ہی مان رکھدیاں نے۔ اور بہناں کولوں دعاواں لیا کرو، خدا دی قسم انہاں دیاں دعاواں بڑیاں خلوص والی ہوندیاں جے۔ کی لالچ کی لے لین گیا تواڈے کول؟ کوئی کپڑا لے لین گیا، کوئی زار کھنڈ تواڈے کول لے جان گیا، کوئی 2 دن روٹی کھائی جان گیا۔ اللہ اکبر۔ اور نا شکوا کر تقدیراں دا، بڑا مان انہاں نوں ویراں دا۔ او ویراں دی غیرت، او ویراں دی غیرت ہوندیاں نے، بیٹیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے۔ ماں نال وفاواں، او ماں نال وفاواں کردیاں نے، بابا لے دعاواں منگدیاں نے۔ اللہ اکبر۔ اور ماں نال وفاواں کردیاں نے، بابا لے دعاواں منگدیاں نے۔ ماں باپ دی ہمت، او ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے، بیٹیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ فرماندے نے جڑے مال تے جڑے بیٹے نے دنیا دی زینت ہے، دنیا چند روزہ زندگی ہے، پتہ نہیں اگلا سا آنا بھی ہے کہ نہیں آنا۔ میرے بھائی دنیا دی زینت دے اتے فخر تے غرور نہ کرو، اور اینو
ترجیح دیندے ہوئے بیٹیاں دے حق نہ مارو، بیٹیاں دے بارے اپنے جڑی رائے ہے اور نیگیٹو تے منفی نہ بناؤ۔ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ بیٹیاں جیڑیاں نے کل قیامت نو کمان گیاں، بیٹیاں جنت دے اندر لے جان گیاں، بیٹیاں جہنم دے سامنے ڈال بن کے کھڑیاں ہو جان گیاں، بیٹیاں جہنم دے اندر داخل نہیں ہون دین گیاں۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیٹیاں دے تربیتاں کس کیتیاں نے، کس انداز نال کیتیاں نے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی لگتے جگر بڑی بیٹی ہے، فوت ہو گئیاں نے۔ اتنی محبت انہوں دی جیڑی بیٹی ہے، آقا علیہ السلام نماز پڑھ دینے اوپر آ کے بیٹھ جاندی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر سجدہ بڑا کر لیندے نے، انہوں اپنی گود دے اندر بٹھا لیندے نے، کدھی او دے وال چوم دے نے۔ اللہ اتنی محبت بیٹی دی بیٹی ہے، وال چومدے نے، سر چومدے نے، رخسار تے بوسا دیندے نے۔ اور آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کتنی پرورش پیاری کی تھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی نال نکاح فرما دیتا ہے، اور میں سیرت دیاں کتاباں دے اندر پڑھ رہا سا، فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہا سا، حضرت فاطمہ الزہرا دے فضائل پڑھ رہا سا، کر دی حالت کی یہ ایک کوئی چادر سر تے لین واسطے۔ ایک دن آقا علیہ السلام جاندے نے، دروازہ کھٹکھٹایا، وقت ہو چکے اپنی بات ختم کر رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت فاطمہ دیکھ دیا نے ابا جی آئے نے، فرمان دیا نے اللہ دے نبی اے ابا جان ایک کوئی چادر ہے، حضرت علی اپنے اوپر لے کے باہر چلے جائے نے، میرے اوپر چادر ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام نے چادر عطا کی تھی، اور کیسا انداز نال ملتے نے، جدوں ملدے گلے لگاندے، متھے نو چومدے، اور حضرت فاطمہ فوراً اپنے باپ دے ہاتھ نو بوسا دیندیاں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھیاں نے، تے بیٹھیاں دا علی فرماندے نے فاطمہ تو جدوں دی میرے گھر دے اندر آئی ہے کدی کوئی شکوات شکایت نہیں کیتی، تینوں دکھی ملے نے، مصیبتیں ملیاں نے، سہولتیں نہیں ملیاں، کیا تو کدی شکوہ شکایت کوئی نہیں کی تھی؟ فرمان دیا نے میرے باپ نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے میری تربیت اس انداز نال فرمائی ہے، فرمایا سی میں تینوں مال واسطے نہیں دے رہا بلکہ تقوی دے اتے تے نیکوکار لب کے بندہ تیرے انہوں تینوں نگاہ دے اندر دے رہا ہاں، او دے نکاح دے اندر دے رہا ہاں۔ آقا علیہ السلام دے کو ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیاں، ہتھاں دے چھالے پہ ہوئے نے۔ اللہ اکبر، آج پتہ کی ہوندہ ہے، کوئی بیٹی آ کے کہہ دے کہ میں روٹیاں پکانیاں، میرے سوہریاں دے اندر انے جینے میں روٹیاں پکا کر تھک جاندیاں، صفائیاں کر کر تھک جاندیاں، والدہ محترمہ فوراً فون اٹھان گیاں، اسی تینوں ملازم بنا کے کلی ہوئی ہے، آئے ہائے اسی نوکر بنائی ہوئی ہے، اسی فلاں کیتا ہے فلاں کیتا ہے۔ میرے پیغمبر دی بیٹی، سارے کائنات دے سردار دی بیٹی، لواء الحمد دے مالک دی بیٹی، امام الانبیاء دی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، اور صرف سارے جڑے منصب نے میرے پیغمبر کو نہیں بلکہ سیدہ تو جنت نساء الجنہ، جنت دیاں عورتاں دی سردار جنہوں میرے پیغمبر فرما رہے ہیں، حالت کی یاد دے ہوتے چھالے پہ آئے نے چکی چلا کے۔ ایک روایت دے اندر میں پڑھیا پانی دیاں مشکاں ہوئیں اپنے کنیاں دے اٹھا کے لے کے آنیاں سا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کو لائیاں، اے سونیاں
اے ابا جان مینوں کوئی خادم عطا کر دو، بڑا ہی مشکل کام ہے۔ آقا علیہ السلام نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں بلایا، نہیں فرمایا کہ علی یہ چکی پینا تیرا کام ہے، پانی لے آنا تیرا کام ہے، ٹھیک ہے روٹی پکا دینا میری بیٹی دا کام ہے، نا نا نا، بلکہ آقا علیہ السلام نے خادم بھی عطا نہیں کیتا، نہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا، بلکہ اپنی بیٹی نو وظائف عطا کر دیتے۔ اے میری بیٹی اپنی زبان تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا تیرا کم ہے، تیریاں ساریاں تھکاوٹاں دور کرنا عرشاں والے خدا دا کم ہے۔ پتہ اے چلے سسرال دے گھر دے اندر کم کرنے پہ جان، سسرال دے گھر دے اندر روٹیاں پکانیاں پہ جان، سسرال دے گھر دے اندر خاوند دی عزت کرنی پہ جائے، او دی خدمتاں کرنیاں پہ جان۔ جدوں میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو اے درس دتا ہے، اج میں اور تسی جڑا میں مسلسل آیت پڑھ رہا ہاں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ دے رسول دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ میرے پیغمبر نے بیٹی نو اپنے سوہریاں دی خدمت واسطے جڑا ہے فرمایا، کدی منع نہیں کیتا۔ میری ماں تے میری بہنوں تے میری بیٹیوں، اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دا سبق لے کے چلے جاؤ، اپنے والدین دی غیرت دا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے پائیاں دی غیرت دا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے بڈھے والدین دی عزت دا بھی خیال رکھنا ہے۔ کدی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ انہاں دی عزت تے غیرت دے اوتے کوئی حرف آ جائے، اور جدوں او تواڈیاں شادیاں کر دین تے انہاں دی جڑی ہے جتھے تواڈی شادی ہوئے کدی کرا کے شکایتاں نہیں لانیاں کہ اسی اے کم کرنیاں اے کرنیاں کرنیاں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اوتے رب نے قرآن اتارے ہے، اسی کسے بندے دے اوتے کسے بھی شخص دے اوتے او دی حیثیت تو زیادہ بوجھ پاندے ہی نہیں۔ جدوں رب دا فیصلہ سی بوجھ نہیں پاندے، پھر کس طرح تسی انہوں بوجھ سمجھ دیو؟ رب نے تو انہوں سمجھے تے تو انہوں ذمہ داریاں تا کیتیاں نے، لہٰذا اپنے جڑی یہ ذمہ داری نو ادا کرو۔ ویکھو دنیا بھی جنت بن جائے گی، کل قیامت نو بھی اللہ دے جڑے نے نبی دا تو انہوں جڑا ہے قرب حاصل ہو جائے گا، اور اپنے والدین دا جنت دے اندر دخول دا تسی ذریعہ بن جاؤ گیاں۔ اللہ منو اور تو انہوں نیک اعمال دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اللہم تمام دوست احباب مل کے درود و سلام پڑھو، اللہم صلی علی محمد۔ میں نے یاد آیا ساڑھے انشاءاللہ اس علاقے دے پیپلز کالونی چوک سالانہ یا اللہ مدد کانفرنس منعقد ہوندی، اس دے اندر علماء کرام تشریف لے کے آ رہے ہیں، باہر اشتہارات لگے ہوئے نے، ضرور شرکت کریا کرو، وقت چاہے تھوڑا دو لیکن ضرور ایسیاں محفلہ دے اندر جس دے اندر اللہ دی توحید اور اللہ دے نبی دی رسالت اس دے بارے بیان کیتا جاندہ ہے، پتہ نہیں کوئی ایک محفل ہی ساڑی کامیابی دا ساڑی نجات دا ذریعہ بن جائے۔ آج انشاءاللہ عشاء دی نماز تو بعد یا اللہ مدد کانفرنس پیپلز کالونی چوک دے اندر اس دا انعقاد ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور انہوں نے بھی نا ایک عمرے دے ٹکٹ دا اعلان کیتا ہوا ہے، اور اس دا ٹائم انہوں نے کچھ رکھیا، اس تو پہلے اس دے اندر انٹرویو کروانی ہوندی ہے، شاید 10-11 بجے دا ٹائم رکھیا انہوں نے، اس تو پہلے تسی جا کے تھے انٹرویو کرو، اپنا داخلہ کراؤ،
اپنا جو بھی انہاں رکھیا ہے تے شاید جے قسمت دا مہربان ہوئے تہاڈی ٹکٹ نکل آئے عمرے دے واسطے تے درود شامل ہویا جے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.